وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. جناب صدر محترم مولانا اسد محمود مکی صاحب، محترم رانا ثناء اللہ صاحب، اسٹیج پر موجود تمام اکابرین، علماء، مشائخ، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ طویل عرصے کے بعد آج فیصل آباد میں رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے تحت منعقدہ اس ناموس رسالت کانفرنس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ ایک اچھے عنوان کے ساتھ، ایک مقدس عنوان کے ساتھ یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے اس کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی دین اسلام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ زندگی اور ان کے ثمرات کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچائے اور اس سے برآور ہونے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اعتبار سے بھی اتنے عظیم تھے کہ پوری کائنات میں آپ جیسا پھر دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ صورت کے اعتبار سے بھی آپ جیسا حسین پوری کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ تمام ائمہ مجتہدین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو ظاہری حسن عطا کیا تھا، اس ظاہری حسن کا حقیقی ادراک بھی قوت بشری سے باہر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے شمائل کا ذکر کیا ہے، آپ کے حسن ظاہری کا اور اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جہاں تک صحابہ کی نظر پہنچ سکتی تھی، جہاں تک ان کے پاس ادراک کی قوت تھی، یہ اس حد تک کا بیان ہے۔ آپ کا حسن تو اس سے بھی آگے ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کی رحمت عام ہے۔ مؤمنین کے لیے بھی اور جو ایمان نہیں لائے بھی۔ جو ایمان لائے دنیا اور آخرت دونوں میں آپ ان کے لیے رحمت ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ رحمت، کہ اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے پیغمبروں سے بغاوت کرنے والے، جن پر زمینیں الٹا دی جاتی تھی، جن پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے تھے، جو سیلابوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے، جو طوفانوں کے ذریعے ملیامیٹ کر دیے جاتے تھے، آپ کی تشریف آوری کے بعد اب دنیا میں کافروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تمام انسانیت کے لیے آپ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، تاکہ انسانیت کو آپ تعلیم دے سکیں کہ یہ کام کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، اس کام سے رک جاؤ، اگر نہیں رکو گے تو پھر تمہارے لیے خطرے ہیں، تمہارے لیے نقصان ہے، باخبر کر دینا۔ لیکن آپ کی جو تعلیمات تھی، جہاں کسی کو آپ نے ذمہ دار مقرر کیا، نمائندہ مقرر کیا، تو آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ آپ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیا کریں، ایک دوسرے سے اچھی باتیں کیا کریں، اچھے رویوں سے ایک دوسرے سے ملیں، نفرتیں نہ پھیلایا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکل مت پیدا کرو۔ فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن کر بھائیوں کی طرح۔ یہ ہے وہ آپ کی رحمت کا پہلو۔ جب آپ سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا میں تو بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ انما بعثت رحمۃ مهداۃ۔ آج آپ کی حیات طیبہ کا یہ پہلو ہمارے معاشرے سے کہاں چلا گیا؟ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ أَأَقْرَرْتُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا، تم پر لازم ہوگا کہ اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ قال أأقررتم على ذلكم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے میرے ساتھ یہ عہد قبول کر لیا؟ قالوا أقررنا، تمام انبیاء نے کہہ دیا ہم قبول، آپ کا زمانہ ہم اگر پائیں گے تو ان پر ہمارا ایمان بھی ہوگا اور ان کی ہم مدد بھی کریں گے۔ اور پھر شب معراج میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت، اس ساری باتوں کا اظہار ہوا۔ آپ کی امامت میں نماز پڑھی، آپ پر ایمان لائے، تو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے رہنما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے بعد ہوتے تو پھر میری پیروی کی راہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو اس لحاظ سے آپ کا جو قانون ہے اس قانون پر کوئی چیز بالادست ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ رسول اللہ کی آواز پر بھی آواز اونچی نہیں کرنی۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، رسول اللہ کو ایسا نہیں بلانا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جو باہر سے دیہاتی لوگ آتے تھے آداب سے ناواقف، وہ آپ کو نام سے پکار کر آواز دیتے تھے، اللہ نے روکتے ہو۔ میں نے خود قرآن کریم میں اتنی وحی نازل کی، 30 پاروں کی وحی، اور اس میں میں نے آپ کو نام سے نہیں پکارا، ہر پیغمبر کو نام سے پکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، صفات کے ساتھ آپ کو بلاتا۔ جب آپ کی آواز پر آواز اونچی کرنا یہ ناجائز ہے تو آپ کے قانون پر اپنے قانون کو بالادستی دینا یہ جائز ہوگا؟ آپ کے دیے ہوئے نظام پر اپنے نظریات کو بالاتر سمجھنا، اس کا کب جواز ہوگا؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيار۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منه۔ کسی بھی مومن کے لیے، مرد ہو یا عورت، ایک دفعہ کسی معاملے میں آپ ایک فیصلہ دے دیں، اس کے بعد اس میں سر منہ تبدیلی کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ہم اچھا بھلا شریعت کا قانون ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، بین الاقوامی دباؤ آ گیا،
جدید دور کے تقاضے اور ہوتے ہیں. رسول اللہ تو قیامت تک کے لیے ہے. جدید دور کے تقاضے اور نئی شریعت اور نئے قانون اور شریعت کے احکامات کو معطل کرنا، اس کا دعویٰ تو قادیانی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا. یہ احساس ہمارا کہاں چلا گیا؟ جس نام سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا، کیا ہم اس وطن کو ایک محفوظ ریاست کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک. اسلام کسی کو سلامتی دینے کا نام ہے، ایمان کسی کو امن دینے کا نام ہے. آج ہم ارزانی کے ساتھ خون بہا رہے ہیں، ناحق خون بہا رہے ہیں. ایک مسلمان کے خون کو اپنے لیے حلال بھی سمجھتے ہیں. حرام کا ارتکاب کرنا اس اعتراف کے ساتھ کہ میں حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں، گناہگار ہوں، اس سے تو شاید آدمی کافر نہ ہو، لیکن حرام کو حلال سمجھنا اور اس پر فخر کرنا، اس کو اپنے لیے جائز سمجھنا، یہ تو انکار ہے، کفر ہے. ہمارے علماء کرام یہ مسئلہ تو ضرور ہمیں بتاتے ہیں کہ زنا کرنے والا اگر زنا کو گناہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو یہ معصیت کا مرتکب ہے، لیکن کافر نہیں. چوری کرنے والا، شراب پینے والا اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو پھر تو کافر نہیں ہے، توبہ کر لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا. دیکھیں اگر اس کو حلال سمجھتا ہے، پھر ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب یورپ میں جاتے ہیں اور وہاں کا قانون ان کو اجازت دیتا ہے تو وہاں جا کر وہ کہتے ہیں ہمیں قانون اجازت دیتا ہے، وہاں اپنی شریعت بھول جاتے ہیں. ان کی شریعت کی اس خطرناک پہلو کا علم نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان کا خون اپنے لیے حلال سمجھنا، یہ پھر بھی مسلمان کہلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل دم المسلم. ایک مسلمان کا خون کرنا اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اور ہم آسانی کے ساتھ انسان کو قتل کر لیتے ہیں، جیسے مرغی ذبح کی جاتی ہے. پاکستان کا استحکام امن میں ہے. ناجائز قتل نہ جج کے لیے جائز ہے، نہ کسی جرنیل کے لیے جائز ہے، نہ کسی پولیس کے لیے جائز ہے، نہ کسی فوجی کے لیے جائز ہے، نہ کسی عام شہری کے لیے جائز ہے. کیا حق پہنچتا ہے؟ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی امانت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اپنی سیاست میں اس پہلو کو اجاگر کیا. انسانیت کو آج امن چاہیے. امریکہ اور یورپ وہ اپنے اسلحے ہمارے ملکوں میں آزما رہے ہیں.
اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ اس کی منڈی ہوا کرتا ہے. ہمارے مسلمان دنیا پر جنگ مسلط کر کے انہوں نے اسلامی دنیا کو اپنے اسلحے کا منڈی بنایا ہوا ہے. اور پھر بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو, انسانی حق کا خون ہو رہا ہو, انہیں کم از کم انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. ہمیں اپنے وطن کو اس حد تک آزادی کی طرف لے جانا ہے, اپنی معیشت کو مستحکم کرنا ہے, کیونکہ اسلام مملکتی زندگی میں دو باتوں کو اہمیت دیتا ہے, ایک امن اور ایک معیشت. امن نام ہے انسان کے جان کا تحفظ, اس کے مال کا تحفظ, اس کی عزت و آبرو کا تحفظ. تمام قوانین کا محور انسانی حقوق ہے, اور تمام قوانین کا محشر لوگوں کی بہتر معیشت ہے. آج ہمارے ملک میں یہ دونوں نہیں ہیں. نہ امن ہے نہ معیشت ہے. معیشت کا مسئلہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہے, اتار چڑھاؤ رہتا ہے, لیکن 2017 اور 2018 میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 24ویں نمبر پہ تھا. پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی, کہنے لگا میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے, تو پاکستان دنیا کی معیشت کا 47ویں نمبر پہ چلا گیا. آج ہمارے پڑوس میں G20 کے ممالک کا عالمگیر اجتماع ہوا سربراہی. اگر اس ترقی کا سلسلہ چلتا رہا آج ہم بھی G20 میں ہوتے, لیکن ہم تو 24 سے 47 پہ چلے گئے. جہاں 2017-18 میں ہم نے پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کی شرح 6% رکھی تھی, پھر ایسی حکومت آئی کہ جس نے ہماری معیشت کو -0 کر دیا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بجٹ تھا, -0. کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ تمہارا فخر کرنا تو ایسا ہے جیسے مرغی گندگی میں چونچ مارتی ہے اور وہی چونچ اونچی بھی رکھتی ہے. غلاظتوں سے بھرے لوگ آج پاکستان میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کہنے کا دعوے دار. بازار میں ننگے تڑنگے کھڑے ہونا اور ہاتھ میں تختی اٹھا کر کہنا لوگوں حیا کرو. اس قماش کے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے جس نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا, جس نے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا, اور آج بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام لانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو میسج آئے کہ پاکستان میں ہنگامہ آ رہی ہے. ذرا حساب لگائیں, اس ماحول میں بندوق اٹھانا,
علماء کرام پر خودکش حملے کرنا، بم دھماکے کرنا، مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر دھماکہ کرنا، ہنگو کے شہر دوابہ کے مسجد میں نمازیوں کے اوپر دھماکہ کرنا، کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام نا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، سرمایہ کاری کے لیے حالات ناسازگار ہیں، یہی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان میں پہلے آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، پھر معاشی عدم استحکام پیدا کیا، اس کے بعد دفاعی عدم استحکام، فوج کے اندر تقسیم لانا، دفاعی حصار کو توڑنا، جب ان کو شعور آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سنبھلنے لگے، اور جب سنبھل بھی گئے تو پھر آپ نے اپنے ٹائیگرز کے ذریعے سے براہ راست دفاعی اداروں پر حملہ کیا تاکہ ملک کے دفاعی حصار ٹوٹ جائے۔ ایک ایک قدم ملک دشمنی سے اٹھایا، کس بات کے خیر خواہ بن رہے ہو؟ ریاست مدینہ کا معنی کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن جب میرے اوپر بات آئے تو میرے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے، میں قانون سے مستثنیٰ رہوں گا، باقی سب برابر ہوں گے قانون کے سامنے۔ اگر واقعی ریاست مدینہ بنتا ہے پاکستان تو پھر قانون کے مطابق تو مجھے لگتا ہے آپ چوراہے پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، ہم ایک نظریاتی جنگ میں ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندر اسرائیل کے ایجنڈے کو مسترد کیا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے آئینی ترمیم پر حملے کو مسترد کیا ہے۔ دباؤ ہمارے اوپر کیا ہے؟ مذہبی لحاظ سے قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، فلسطینیوں کی بات نہیں۔ اور میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ اسرائیل بننے کے بعد دنیا میں صرف سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ فلسطین میں اپنا سفیر بھیجا، ریاست فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ پروپیگنڈے ہوتے تھے نا، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ اس رخ پر ہمیں کام کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق اور ان کی آزادی کی فکر کرنی چاہیے۔ میں ان کی قیادت کی اس بیان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ فلسطین اور کشمیر ایک جیسے مسئلے ہیں، انسانی حقوق اور ان کی آزادی کا مسئلہ ہے اور اسے ترجیح ملنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس دباؤ کو پیچھے دھکیل لیا۔ دینی مدارس کے حوالے سے بھی ہم پر دباؤ ہے، حالانکہ دینی مدرسہ تو پورے برصغیر کا مسئلہ ہے، ہندوستان میں بھی دینی مدرسہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اس سے ہم پہ دباؤ کیوں ہے؟ IMF کا دباؤ ہمارے اوپر، FATF کا دباؤ ہمارے اوپر، معیشت کا دباؤ ہمارے اوپر۔ آئین میں ترمیم کرو، تم کون ہوتے ہو ہماری ہمیں ترمیم پہ مجبور کرنے والے؟ لیکن پچھلی حکومت نے 3.5 سال کے اندر ملک کی معیشت کو اور جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں ان کو IMF کے ہاتھوں گروی بنا دیا، اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا، ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کیا، دلدل میں آپ لے گئے۔ اور جب میں لفظ دلدل استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلدل جس سے آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دھستے چلے جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں،
ان کی موجودگی بھی میں کہتا رہا ہوں کہ سڑکوں پر آ کر تحریک کو تقویت ملنی چاہیے. عدم اعتماد سے آپ ان کی مشکل اپنے گلے میں ڈال لیں گے اور پھر جب مہنگائی بھی بڑھے گی، روپے بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، وہ بھی IMF کے قابو میں ہوگا، قیمتیں چڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں، قیمتیں اتارنا بھی اس کے ہاتھ میں، ٹیکسز بڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں، ٹیکس کو کم کرنا بھی اس کے ہاتھ میں، آپ کا بجٹ بنانا بھی اس کے ہاتھ میں. پھر آپ بتائیں آپ قوم کو کیا جواب دیں گے؟ تو رانا صاحب میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں. باقی ہم نے اتحاد نہیں توڑا کیونکہ ہم نے ایک رہنا تھا. لیکن فتنہ فتنہ ہے. پھر کبھی کہتا ہے امریکہ نے سازش کی، پھر کہتا ہے امریکہ نے نہیں کی. صبح ایک بیان، شام کو دوسرا بیان. پھر ٹائگر تیار کرتا ہے، دہشت گرد تیار کرتا ہے. یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ پبلک کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. ایک پیسے کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہوئی. جو سرمایہ کاری تھی اسے ڈبو دیا گیا. سی پیک کے پورا منصوبہ جس پر چائنا نے $70 ارب پاکستان میں پھینک دیے تھے، اس کو مکمل طور پر تباہ فریز کر دیا گیا. دیا کیا ہے آپ نے ملک کو؟ اب ہم اٹھانا چاہتے ہیں، اب اٹھ نہیں رہا معاملہ. اب سارے زور لگا رہے ہیں، سیاستدان بھی زور لگا رہے ہیں، جرنیل بھی زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس مشکل سے نکلیں، لیکن ابھی سبیل نظر نہیں آ رہے. ایسا تباہ ہوگا اور پھر دوبارہ ان کو حکومت دینا. اس لیے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. چائنا جیسا دوست، سعودی عرب جیسا دوست، امارات، جتنے پاکستان کی مدد کرنے والے اس کے دوست ہیں، انہوں نے مٹھیاں بند رکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ آتا ہے دوبارہ تو پھر ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. اور جس کو یہ چور کہتا ہے اس کو وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے. ان حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے نظام کو پاکستان کا نظام نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکیں گے. اور اللہ کی رحمت کے جب مستحق نہیں ہوں گے تو یا بدامنی ہوگی اور یا آپ کو معیشت تباہ ہوگی، بھوک اور افلاس ہوگا. ان سب سے نکلنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا تاکہ ہم ایک محترم اور مقدس ریاست تعمیر کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے جا سکیں. میں رحمت کائنات فاؤنڈیشن